Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, तामीर पाकिस्तान के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से जिस आलिम दीन का ज़िक्र कर रहे हैं वो बर्र सग़ीर पाक व हिंद में बहुत मारूफ़, बहुत मोतबर और पूरी दुनिया उनकी इल्म की, उनकी अदबी अफादियत की परवरदा है, उनकी तमाम चीज़ों पर अमल करती है। मैं आज सैयद सलमान नदवी के हवाले से एक प्रोग्राम पेश करने जा रहा हूँ। सैयद अरशद साहब ने एक वीडियो इस पे रिकॉर्ड की है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे और दसना के रहने वाले लोग सलमान नदवी की इल्मी, अदबी और पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं, आलम इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं, वो इस प्रोग्राम को देखें और देखें कि कैसे कैसे बुज़ुर्गों ने और किस किस तरह से पाकिस्तान बना है। हम उनको फरामोश करते जा रहे हैं। हमारी दरसी किताबों में से ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है कि हमारे जो मजहबी उलमा थे, हमारे जो सियासी रहबर थे, हमारे जो कायदीन थे, हमारी जो तहरीक थी, उसको निकाला जा रहा है। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सैयद सलमान नदवी के हवाले से ये प्रोग्राम आप देखें और हमें कमेंट्स करें। चूँकि हमने तहरीक तामीर पाकिस्तान में, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में बिहारियों के किरदार के हवाले से जो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है, ये उसका दूसरा प्रोग्राम है। आप यकीनन इसको देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें। मैं इस प्रोग्राम के जो रिकॉर्ड जिन्होंने भेजा है सैयद साहब के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अर्करेज़ी के साथ एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम से आप तमाम लोगों को सीखने समझने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम देखना ना भूलें। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, जिनको दुनिया सीरतुन्नबी के मौलिफ़ के नाम से जानती है, एक बुलंद पाया आलिम दीन, एक नामवर सीरत नगार, एक बेहतरीन मुअर्रिख़, एक अज़ीम मुहक़्क़िक़, एक बेमिसाल नक़्क़ाद होने के साथ साथ एक साहिब तर्स अदीब और शायर भी थे। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के बानियों और अल्लामा शिबली ने यह ख्वाब देखा था कि नदवे से ऐसे उलमा तैयार होकर निकलें जो न सिर्फ़ इल्म क़दीम व जदीद का संगम हों, बल्कि वो मुस्तशरिक़ीन के अफ़कार व ख़यालात पर इस तरह बिजली बनकर गिरें कि उसकी चमक से उनकी बातिल निगाहें खीरा होकर रह जाएं और उनके बेबुनियाद दावों और इल्ज़ामों का नशेमन खाकिस्तर हो जाए। और यही काम हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने करके दिखाया। अल्लामा शिबली ने एक बार कहा था कि लोग पूछते हैं कि नदवी ने क्या किया, सुलेमान को पैदा किया और यही काफ़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह गुलशन नदवा के ऐसे गुले सरसब्द हैं जिनको तमाम फ़िरक़े और मसालिक अपना आलिम दीन तसव्वुर करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी बिहार के मरदुम खेज़ गाँव देसना में 1884 ईस्वी में पैदा हुए। आपका घराना एक इल्मी और दीनी घराना था। आपके वालिद साहब का नाम अबुल हसन था। कुछ दिन अपने गांव में तालीम हासिल करने के बाद आप दरभंगा चले गए और वहां जाकर तालीम हासिल की। फिर हिंदुस्तान के मशहूर इदारा दारुल उलूम नदवतुल उलमा में 1901 ईस्वी में दाखिला ले लिया और 5 साल तक वहां तालीम हासिल की। ये वो दौर था जब अल्लामा शिबली नदवे में अपने नए निसाब तालीम का तजर्बा कर रहे थे। चुनांचे अल्लामा शिबली की तालीम व तरबियत ने अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत की तामीर व तरक्की में एक अहम रोल अदा किया। 1906 ईस्वी में नदवे से फ़राग़त के बाद थोड़े दिनों तक अल्लामा ने नदवे ही में तदरीसी खिदमात अंजाम दीं।
پھر الندوہ میگزین کی ادارت سنبھالی اور لکھنؤ میں مقیم رہے۔ 1913 عیسوی میں مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد نے آپ کو الہلال کی معاونت کے لیے کلکتہ بلا لیا، جہاں تقریباً 6 ماہ تک آپ اپنے مقالات اور مضامین کے ذریعہ اپنی الگ ایک پہچان بناتے رہے۔ پھر 1913 عیسوی کے اواخر میں پونا کالج چلے گئے، جہاں پر عربی اور فارسی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ 1914 عیسوی کے نومبر کے وسط میں جب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی کو بلایا اور اپنی محبوب تصنیف سیرت النبی کی تکمیل اور دارالمصنفین کے قیام کی ذمہ داری ان کو سونپی۔ چنانچہ آپ پونا چھوڑ کر اعظم گڑھ منتقل ہو گئے اور پھر اگلے 30 سال سے زیادہ تک اپنے استاذ گرامی کے ادھورے خوابوں کی تکمیل میں مصروف رہے۔ 1920 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں مجلس خلافت کے وفد کے ساتھ انگلستان کا آپ نے سفر کیا اور وہاں قیام کے دوران انگریزی علمی ذخائر سے بھرپور استفادہ کیا۔ 1924 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز آل سعود نے شریف حسین کو شکست دے کر جب حجاز پر فتح کر لیا تو دونوں نے ہندوستان کی مجلس خلافت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی کی قیادت میں حجاز ایک وفد روانہ ہوا اور علامہ نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کی بہت کوششیں کی، مگر وہ کوششیں ناکام رہیں۔ علامہ نے 1933 عیسوی میں کابل کے بادشاہ نادر شاہ کی دعوت پر علامہ اقبال اور سراج مسعود کے ساتھ افغانستان کا تعلیمی سفر بھی کیا۔ 1940 تک آپ کی شہرۂ آفاق تصنیف سیرت النبی کی ساری جلدیں شائع ہو چکی تھیں۔ دارالمصنفین کی شہرت چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ آپ کی علمی تحقیقات اور معارف کے مجلے نے پورے عالم اسلام میں آپ کو نہ صرف متعارف کرا دیا تھا بلکہ آپ کی علمی عظمت کا آپ کے تمام معاصرین جیسے علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر وغیرہ نے اعتراف بھی کر لیا تھا۔ لہٰذا 1943 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے آپ کے علمی عظمت کے اعتراف میں آپ کو ڈاکٹریٹ کی سند عطا کی۔ علامہ سید سلیمان ندوی 1923 عیسوی میں ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیم بنائے گئے اور تاحیات آپ اسی عہدے پر قائم رہے۔ 1949 عیسوی میں علامہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آخری حج کیا اور آل سعود کے مہمان خصوصی رہے۔ 1950 عیسوی میں بعض ناگزیر حالات کی بنا پر آپ پاکستان منتقل ہو گئے۔ پاکستان کی دستور سازی کی مذہبی کمیٹی کا عہدہ صدارت وہاں سنبھالا۔ جہاں تک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور تحقیقی خدمات کا تعلق ہے تو آپ کی تمام تصنیفات آپ کی تبحر علمی، تحقیقی ذوق، قرآن و حدیث کے عمیق علم، تاریخ اسلامی پر گہری نظر اور اسلامی علوم و فنون پر بے پناہ دسترس کی مثال ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف ہیں سیرت النبی جلد سوم تا ششم، خطبات مدراس، رحمت عالم، حیات مالک، سیرت عائشہ، خیام، حیات شبلی، ارض القرآن، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سفر نامہ افغانستان اور یاد رفتگاں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہزاروں صفحات پر مشتمل معارف کے شذرات اور مقالات آپ کی شاندار علمی کارکردگی کا نمونہ ہیں۔
مگر جن کتابوں کی تخلیق نے آپ کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا ان میں سیرت النبی، خطبات مدراس، ارض القرآن اور سیرت عائشہ اور خیام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جہاں تک سیرت النبی کی بقیہ 4 جلدوں کی تکمیل کا تعلق ہے تو وہ علامہ سید سلیمان ندوی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان علمی اور تحقیقی کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے استاذ گرامی علامہ شبلی نعمانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی علمی اور تحقیقی انداز میں اس کی تکمیل کی، بلکہ سیرت نگاری کو ایک ایسی شان عطا کر دی جس کی نظیر پورے تاریخ اسلامی میں مشکل سے ملتی ہے۔ سیرت النبی صرف حالات و وقائع نبوی کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ بعثت نبوی کا پیغام اور ترجمان بن گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب اور انشاء پردازی کا ایسا شاہکار نمونہ بن گئی جس کی مثال تاریخ اسلامی میں بہت ہی مشکل سے ملتی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کی زندگی کا دوسرا عظیم الشان کارنامہ دارالمصنفین کا قیام اور اس کی تعمیر و ترقی تھا۔ یوں تو علامہ شبلی نعمانی دارالمصنفین کو دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی کے اندر قائم کرنا چاہتے تھے، مگر اہل ندوہ کی مخالفت نے اس کے قیام کی کوئی صورت پیدا نہ ہونے دی۔ جب علامہ شبلی اعظم گڑھ منتقل ہوئے تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، مگر عمر حیات نے وفا نہ کی۔ اس کے قیام سے پہلے ہی اس دار فانی سے علامہ شبلی کوچ کر گئے۔ علامہ شبلی کی وفات کے 3 دن بعد مولانا حمید الدین فراہی کی صدارت میں ایک ٹیم بیٹھی اور پھر 1 سال کے اندر دارالمصنفین کا قیام عمل میں آ گیا، جس کے پہلے ناظم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بنائے گئے۔ علامہ نے دارالمصنفین کو اپنے خون جگر سے سینچنا شروع کیا اور اس کے 1.5 سال کے اندر ہی معارف مجلہ بھی نکالنا شروع کیا، جس کا خاکہ علامہ شبلی نعمانی نے تیار کیا تھا۔ چنانچہ علامہ 1916 عیسوی سے 1949 عیسوی تک بلا شرکت غیر معارف کے مدیر مسئول رہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ دارالمصنفین کو بلکہ معارف کو بھی شہرت اور عظمت کی اونچائیوں تک پہنچا دیا۔ دارالمصنفین کے قیام کا اولین مقصد ملک میں اعلیٰ مصنفین اور اہل قلم کی جماعت پیدا کرنا اور تحقیقی اور علمی کتابوں کی تصنیف تھا، اور بلا شبہ اس ادارے نے ایسے محققین، مصنفین، قلمکار اور ادیب پیدا کیے جن کی تعداد 50 سے زائد تک پہنچتی ہے، اور جنہوں نے علم و تحقیق کے میدان میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ اسلامی کا ایک سنہرا باب ہیں۔ مولانا عبدالسلام ندوی، شاہ معین الدین ندوی، عبدالباری ندوی، ریاست علی ندوی، عبدالسلام قدوائی، ڈاکٹر نعیم صدیقی، صباح الدین عبد الرحمن اور ضیاء الدین اصلاحی اسی گلشن علم و ادب کے رنگ برنگے پھول ہیں۔ مختلف اسلامی موضوعات پر 250 سے زیادہ علمی اور تحقیقی تالیفات و تصنیفات نے اس ادارے کو ایک عالمی ریسرچ سینٹر کے طور پر پوری دنیا میں متعارف کرا دیا ہے، اور ان سب کا سہرا دارالمصنفین کے پہلے معمار اور پہلے ناظم علامہ سید سلیمان ندوی کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی عمر عزیز کے 30 سال سے زائد بھی اس چمن کی آبیاری میں صرف کر دیے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نہ صرف یہ کہ ایک عظیم الشان عالم دین، محقق، مورخ، سیرت نگار، ناقد اور صاحب طرز ادیب اور انشاء پرداز تھے، بلکہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کا شعری مجموعہ ارمغان سلیمان کے نام سے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکا ہے۔ 22 نومبر 1953 عیسوی کو 71 سال کی عمر میں عالم اسلام کا یہ درخشاں ستارہ ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا۔
اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور کر دے، آمین۔